نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 850 سالہ پیشن گوئی اور اس پر مبنی کتابیں بھی چھپی ہیں اور کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ ہم پریڈکشنز کی بات کرتے ہیں، پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ایک اور نام ایسا ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور زیادہ تر اس کو بہت پاپولیرٹی حاصل ہوئی، اور وہ نام ہے نوسٹراڈیمس کا۔ اور نوسٹراڈیمس کے حوالے سے دا لاسٹ پروفیسیز آف نوسٹراڈیمس کے نام سے کتابیں فرینچ میں، انگلش میں، جرمن میں اور دیگر لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئیں۔ پیشن گوئی پیش کرنے والا اور پریڈکشنز دینے والا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے دنیا میں، بہت ساری اس نے پریڈکشنز دیں، لیکن اس کی بہت سی پریڈکشنز غلط بھی ثابت ہوئیں۔ لیکن جب نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا جو ماخذ ہے وہ روحانیت ہے، تصوف ہے، اور ایک عارفانہ مقام آپ کو حاصل ہے۔ ان المشہور بنام نعمت اللہ بن سید عبداللہ بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین ابن علی۔ اس طرح حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا شجرہ نسب کئی واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اجداد شام کے شہر حلب میں سکونت پذیر تھے اور وہیں پر ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مختلف علوم آپ نے شیخ رکن الدین شیرازی سے حاصل کیے، جبکہ علم الکلام شیخ شمس الدین مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے سیکھا، اور قرآن مجید فرقان حمید آپ نے سید جلال الدین خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بخاری ستارہ مریخ کے عامل ہونے کے علاوہ ایک زبردست جفار بھی تھے، یعنی علم جفر میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا اور آپ کو علم الاخبار اور علم الاحکام پر عبور حاصل تھا۔ سید نعمت اللہ شاہ ولی نے 105 سال کی عمر میں ایران کے شہر کرمان میں وفات پائی اور وہیں آپ کا مقبرہ ہے۔ یہ پیشن گوئیاں آپ نے اشعار کی صورت میں کی، ورسز کی صورت میں کی، پرشین ورسز کی صورت میں، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی واحد آپ وہ دنیا کی شخصیت ہیں کہ جن کی کوئی پیشن گوئی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، حرف بحرف ٹھیک ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ مغلیہ سلطنت وجود میں آنی تھی 100 سے 700 سال تک کی، آپ نے نہ صرف کئی سو سال پہلے آنے والے دور کا بتایا، بلکہ ان بادشاہوں کے نام جو کئی سو سال پہلے دنیا میں آئے بھی نہ تھے، آپ نے ان مغلیہ بادشاہوں کے نام تک لکھ دیے اور ان کا دور حکومت تک لکھ دیا۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے، یعنی جنگ کی پیش قدمی ہوگی۔ کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، ایک کانفلکٹ ہوگا، ایک شورش ظاہر ہوگی اور مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ جو آج ہندوستان کے اب حالات دیکھتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھتے ہیں، کشمیر پر ظلم و ستم دیکھتے ہیں۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب ڈھائیں گی اور اس کے ذریعے جابر حکمران مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں گے۔ دریں خلفشار قومیں کے بت پرستاں، یعنی ہندو بت پرست جو ہیں وہ خلفشار برپا کریں گے، بر کلمہ گویاں، کس پر؟ مسلمانوں پر جو کلمہ گو ہوں گے، جابر از قہروانا، کہ قہروانا کا آپ نے قافیہ استعمال کیا کہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم ہو رہا ہوگا ہندوستان میں بشمول کشمیر کے۔ بحر سیانت خود از سمدھ کج شمالی، اب میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد ملے گی، شمال مشرق سے ایک غائبانہ امداد ملے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر یعنی بڑی کوئی ٹرینڈ فورس آئے گی شمال مشرق سے، جو ہیلپ کرے گی ہندوستان کے مسلمانوں کی، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت مل جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عثمان و عرب و فارس ہم مومنان اوسط
از جذبہ اعانت آیند والہانہ. فرماتے ہیں ترکی سے، عرب سے، عثمان سے مراد آپ نے لی ہے ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ. سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی سے مدد ملے گی، عرب سے مدد ملے گی، ایران سے مدد ملے گی، اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے اور مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں اعراڑوں، بیابانوں، صحراؤں سے اعراب بھی آئیں گے اور آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا، یعنی کانفلکٹ ہوگا. یہ آپ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ جب ہندوستان کو یعنی غزوہ ہند کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش خیمہ ہوگا اور غزوہ ہند شروع ہو چکا ہوگا، جس کا حدیث میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی دیں. تو لہٰذا یہ غزوہ ہند کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب ہندو تشدد اپنے عروج پر پہنچ جائے گا اور مسلمانوں کا بے درے خون بہایا جائے گا تو ہر طرف سے مسلمانوں کی امداد آنا شروع ہو جائے گی، اور فوجی لشکر ماہر جو آلات کے اور حرب کے ہوں گے اور وہ لڑنے میں ماہر ہوں گے وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہندوستان کی فتح کا باب اور غزوہ ہند کا یہ پہلا مارکہ شروع ہو جائے گا. لہذا آپ نام لے کے فرماتے ہیں کہ کیا ہوں گے حالات. وہ فرماتے ہیں چترال، نانگا پربت، باسین، ملک گلگت، یہ آج سے 850 سال پہلے آپ نام لے کے فرما رہے ہیں جو یہ علاقے آج پاکستان اس سے ملحقہ علاقوں میں شامل ہیں. پس ملک ہائے تبت، آپ نے نام لیا چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ جو ہے وہ میدان جنگ بچ جائے گا. یعنی آج بھی انڈیا اور چائنا کا جو کانفلکٹ ہے، اور تبت جو پہلے بھی ایک عرصہ دراز تک 100 سال تک پٹے پہ دیا گیا اور بعد میں چین نے حاصل کر لیا دوبارہ وہ ختم ہونے کے بعد مدت، اور آج جو انڈین اور چائنیز کانفلکٹ سرحدوں پر چل رہا ہے اور چائنا کا مستقل ہندوستان کی فورسز کے اوپر ایک غلبہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تبت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا. ترکی، چین اور ایران والے یعنی یہ تین بڑے ممالک جو ہیں وہ یونٹی میں آ جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے. آپ نے نام لیا یکجا شوند عثمان ہم چینیا و ایران، یعنی ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے اور سب ہندوستان پر حملہ کر دیں گے اور اس کو فتح کر لیں گے. یعنی غزوہ ہند میں پاکستان کی مدد نہ صرف پاکستان کی فورس لڑ رہی ہوگی بلکہ ایک جوائنٹ وینچر بنے گا فورس کا، اور جوائنٹ وینچر بننے کے بعد ہندوستان کو فتح کر لیا جائے گا. اور آپ فرماتے ہیں ایک شعر کا ترجمہ اسی سے متصل، فرماتے ہیں یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے ہندوستان کے اوپر. اتنی بڑی فورس ہوگی اور اتنی تیزی سے یہ آگے ایڈوانس کرے گی فورس کہ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی، یعنی ہندوستان فتح ہو جائے گا. غزوہ ہند میں ہندوستان فتح ہو جائے گا. پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ اور کیا ہوگا، اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف جو اصل میں طالبان تھے کابل کے، میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا کہ جو امریکہ نے کیموفلاج بنا کے پاکستان کے خلاف جن طالبان کو استعمال کیا، اصل وہ مجاہدین کابل جنہوں نے روس کے ساتھ جنگ کری اور اس کو شکست دی، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ جہاد کیا اور کر رہے ہیں، ان مجاہدین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے. کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، اور دیکھیں کہ امریکہ نے آج بھی نکلنے کے لیے بہانہ سازی کر رہا ہے، کس طرح نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ایسے دلدل میں پھنس گیا، اور تاریخ میں بھی یہی ہوا کہ افغانستان جو ہے وہ ان کا قبرستان بن گیا، اور یہی آج بھی ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا کہ مسلمان مجاہدین فتح حاصل کریں گے. پھر آپ فرماتے ہیں سرحد کے غازیوں سے زمین مرقت کی طرح لرز اٹھے گی یہ زمین، یعنی جیسے زمین لرز اٹھتی ہے زلزلے سے. وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے. اور اوپر دو اشعار میں آپ نے جو مستقبل میں سرحد کے غازیوں اور افغانستان کے مجاہدوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں آپ نے دیوانہ وار کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر وہ میدان جنگ میں نکلیں گے اور نکلے ہوئے ہیں، اور یہ جہاد جاری ہے. فرماتے ہیں خاص و عام سب لوگ جمع ہو جائیں گے. یہ غزوہ ہند کے حوالے سے اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی، یعنی بڑے غم اٹھائیں گے. جیسے پاکستان نے اپنے افواج کے اور لوگوں کے لاکھوں لوگوں کو قربان کر دیا پاکستان نے،
اس پراکسی وار میں اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ در حقیقت پیش خیمہ ہے جو ہندوستان کی فتح کی طرف سب چیزیں جا رہی ہیں اور مسلمان قوم یکجا ہونے کی طرف جا رہی ہے. ترکی دوبارہ اٹھ رہا ہے. 23 اس کا جو 100 ایئرس جو اس کے اوپر بین تھا اور جو معاہدہ تھا وہ ختم ہونے والا ہے 2023 میں. اس طرح چین، ترکی، ایران، پاکستان یہ ایک جوائنٹ وینچر بنتا جا رہا ہے اور ہندوستان اور اسرائیل اس سے گھبرایا ہوا ہے. امریکہ اور اسرائیل اور انگلستان اس سے گھبرایا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے تشریح فرمائی غازیانہ، دلیرانہ، فاتحانہ، یہ آپ نے الفاظ استعمال فرمائے، یعنی کفار کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے. اس کے بعد آپ ایک اہم بات فرماتے ہیں، بعد از فریضہ حج پیش از نماز فطرہ. فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو مسلمان دوبارہ حاصل کر لیں گے، اور انہوں نے یہ غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا اس کو دوبارہ وہ حاصل کر لیں گے، یعنی ہندوستان فتح ہو جائے گا، وینچر بنے گا اور یہ جہاد جو ہے وہ آگے چلے گا. لیکن ایک اہم بات جو پاکستان کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں اپنے اشعار میں، آج سے 850 سال پہلے وہ فرماتے ہیں کہ دریائے اٹک جو دور حاضر کا دریائے سندھ ہے کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا. 3 مرتبہ از خون اہل کفار فرماتے ہیں 3 مرتبہ ان کے خون سے. اب دیکھیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کا ہر شعر جہاں ایک الگ بات کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں مستقبل کے بارے میں ان کا یہ شعر جس میں صاف طور پر دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کا نام لے کر اسے 3 مرتبہ کفار کے خون سے بھر کر جاری ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خونریز جنگ کو ظاہر کرتا ہے، یہ جس میں اگلے شعر کے تناظر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی. لیکن اس شعر کی یہ تشریح اس وقت تک تشنہ طلب ہے جب تک جغرافیائی یعنی جغرافیکلی ہم نہ دیکھ لیں کہ واقعاتی لحاظ سے اس اہم نقطے پر غور نہ کر لیا جائے کہ بھلا کفار کے خلاف مذکور خونریز جنگ آخر پشاور سے دریائے اٹک کے کنارے تک کیسے پہنچ کر آئے گی، جبکہ دریائے سندھ کے مغرب میں صرف صوبہ سرحد، قبائلی علاقہ افغانستان اور چند آزاد جمہوری ریاستیں واقع ہیں جو مسلمانوں پر مشتمل ہے. تو کیا اٹک کے کنارے کفار کی مزاحمت صرف یہی مغرب کی طرف سے آنے والے مسلمان کریں گے؟ دوسرا انتہائی تشویشناک اور حیرت انگیز پہلو یہ کہ اگر مغرب کی طرف سے کفار کا آنا بعید از قیاس ہے تو پھر دریائے اٹک تک کفار پاکستان کے مشرق یا شمال مشرق کی جانب سے کن راستوں اور علاقوں سے گزر کر پہنچیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ اس مقام کا راز آخر دریائے اٹک ہے. اس مقام یہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا، اس مقام کا راز آخر کیا ہے؟ دریائے اٹک ہی بتایا گیا ہے. اور پھر فرمایا پنجاب شہر لاہور کشمیر ملک منصور، 2 آب شہر بنجور گیرند غالبانہ، کہ پنجاب شہر لاہور ملک گیر کشمیر نصرت شدہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ بنجور شہر پر مسلمان غاصبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی وہ انڈین ٹیریٹریز کے علاقے اس پر مسلمان غاصب ہو جائیں گے. یعنی جنگ اتنی بڑھے گی کہ 3 بار یہ لشکر آئے گا، تینوں بار اس کو یہاں مارا جائے گا اور بڑے پیمانے پر خونریزی ہوگی، لیکن مسلمان ان علاقوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان کی جری افواج فتح حاصل کر کر خوشی منائیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دین و ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا، یعنی غزوہ ہند کے بعد ہندوستان فتح ہو جائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ میں قہر بن کر نمودار ہوگا. اور پھر آپ کے ورس 53 میں آپ فرماتے ہیں ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. 2 الف یعنی 54 ورس میں آپ فرماتے ہیں 2 الف یعنی انگلستان اور امریکہ 2 الف کے گفتم الف تباہ کردن. فرماتے ہیں 2 الف انگلستان اور امریکہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی آپ فرماتے ہیں ان میں سے 1 الف تباہ ہو جائے گا، یعنی انگلستان، انگلینڈ جو ہے
ختم ہو جائے گا۔ روس برطانیہ پر حملہ کر دے گا۔ روس برطانیہ جو آج انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے اس تناظر میں جو اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو جو کانفلکٹس جاری ہیں، ہمارا میڈیا نہیں بتا رہا بہت کچھ۔ آج جو بیروت میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس کو ایک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کشمیر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا۔ یہودیوں کا میڈیا ہے، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے تاکہ یہ خبریں مسلمانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن اللہ کے ولیوں نے ان چیزوں کو اللہ کے نور سے دیکھ کر ہمارے لیے بہت پہلے بیان کر دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جنگ عظیم دوئم میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا اس کے ساتھ مل جائے گا۔ جیم شکست خورد بارہ برابر آید، آلات نار آرند مہلک جہنمانہ، مہلک جہنمانہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ یقیناً وہ بایولوجیکل ویپنز ہوں گے یا ایٹامک ہوں گے جو اس 800 سال پہ جن کا وجود بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا آلات نار، آلات نار آگ نکالنے والے آلات، آرند مہلک جہنمانہ، جس سے جہنم بپا ہو جائے گی، ایسی آگ کے بگولے اٹھیں گے۔ تو یہ متوقع تھرڈ ورلڈ وار ہوگی جس کی طرف آپ نے پیشن گوئی کی۔ روس بھی چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا۔ روس بھی چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا۔ چین سے روس مکر و فریب و ہیلا بہانہ سے امان حاصل کر کے جان بچائے گا۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ انگلستان اتنا تباہ ہوگا کہ ایک نقطہ بھی اس کا باقی نہیں رہے گا، سوائے اس کے اس کا نام اور تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے گا۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو راز میں بیان کر چکا ہوں، وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں، یعنی اپنی آپ نے جو اس چشم روحانی سے دیکھا اور بیان فرمایا، کہتے ہیں یہ ایک غیبی سند ہے، یہ ایک غیبی سند ہے، اور میں نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی یقیناً مدد فرمائیں گے۔ پھر دور حاضر میں دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ایک جگہ آپ نے بھی فرمایا کہ حج پر پابندی ہو جائے گی، حج کو تمہارے لیے بند کر دیا جائے گا، مسلمان حج سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اور یہ غزوہ ہند ہوگا تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے، ان کے ظاہر ہونے والی یہ شہرت تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی آیا کہ جیسے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا کہ فوراً ہی پوری دنیا میں ان کی خبر پھیل جائے گی۔ تو یقیناً اگر آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو میڈیا ہوگا، اس میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے لمحے بھر میں پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصفہان شہر سے، یعنی ایران کے شہر اصفہان سے آپ فرماتے ہیں زی بعد از اصفہان دجال ہم در آید، فرماتے ہیں اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے پیشن گوئیاں فرمائیں، کیونکہ ہمارے پاس پورے اشعار دستیاب نہیں ہیں 2000 کے قریب، اور یہ بھی اس ترتیب میں نہیں ہے کہ آپ ایک سیکوینشل آرڈر میں اس کو دیکھ لیں، بلکہ ہسٹوریکل اور کچھ کرنٹ افیئر کے تناظر میں اور کچھ مستقبل میں جو آپ پرسیپٹ کر سکتے ہیں اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اشعار کی میننگ و مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے عروج کا آپ نے بتایا، پاکستان کے وجود میں آنے کا بتایا، میں نے آپ کو ہسٹری آف پاکستان نہیں بتایا کہ ہندوستان میں کس طرح جد و جہد ہوگی، کس طرح لوگ پاکستان بنائیں گے، اس کا بھی ذکر کیا آپ نے اپنے اشعار میں۔ میں نے بتایا کہ دور حاضر میں اس وقت جو انڈیا کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ آگ بجھ جائے گی، یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ پورے ہندوستان کو جلا کے رکھ دے گی، اور پورا ہندوستان فتح کرنے کے لیے انہوں نے اس کے دروازے خود کھول دیے ہیں، اور یقیناً یہ مستقبل قریب میں ہونے والا ہے۔ اور جو جوائنٹ وینچر بن رہا ہے اسپیشلی 2023 کے بعد، جو ہم ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم دیکھیں گے، ایک نیا تناظر ہمارے سامنے آئے گا، ایک نیا منظرنامہ سامنے آئے گا کہ جب ترکی کو 100 سالہ اپنے اس معاہدے سے آزادی مل جائے گی اور بوسفورس آزاد ہو جائے گا، ترکی آزاد ہو جائے گا، ان کی بندرگاہیں آزاد ہو جائیں گی، تو کیا پولیٹیکل سینیریو ہوگا،
کہ جس میں مسلمان مل جل کر یہ کام کریں گے، اور کچھ اور قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. کہیں آپ نے منگول کا نام لے کے ذکر کیا کہ منگولوں کی جو ہے وہ امداد پہنچے گی، کہیں آپ نے چین کا نام لے لیا کہ چین کی امداد پہنچے گی. تو چائنا امداد کرے گا، چائنا درپردہ اسٹریٹجیکل سپورٹ کرے گا، آرمی سپورٹ کرے گا، اور مسلمان جو ہے وہ غلبہ حاصل کریں گے. لیکن آپ فرماتے ہیں خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش، کہ اے نعمت اللہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر. اب یعنی بہت کچھ آپ نے ظاہر کرنے کے بعد فرمایا کہ بس خاموش باش نعمت اللہ خاموش ہو جا، اسرار حق مکن فاش، کہ رب کے اسرار کو، رازوں کو ظاہر نہ کر، اب بس بہت ہو گیا. فرماتے ہیں یہ واقعات کنت کنزن، یہ لفظ آپ نے استعمال فرمایا، 548 رجی ہجری کے مطابق، یعنی سن عیسوی اگر آپ دیکھیں تو 1153 میں بیان کر رہا ہوں. 1153 میں 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 اور اب 20ویں صدی، یعنی 900 سال کے قریب ہونے والے. اب یہ کنتو کنزن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ کنتو کنزن کے جو الفاظ بنتے ہیں، کاف نون تا، کاف نون زا، آپ اس کے الفاظ اگر ہجری کے مطابق دیکھیں تو سن 1153 بنتی ہے. آپ نے ہجری نہیں بتائی، آپ نے فرمایا در سال کنتو کنزن باشد. در سال یعنی کنتو کنزن کے سال. کنتو کنزن کا سال کیا مراد؟ جب اس کے آپ حروف کو جمع کر کے اس کا حاصل نکالیں گے تو سن 1153 عیسوی نکلے گا. یعنی یہ اسرار ہوتے ہیں، یہ کوڈیفیکیشن ہوتی ہے. یعنی آپ پر یہ روحانی واردات، غیبی واردات اور یہ غیبی خبروں کا جو سلسلہ جاری رہا وہ 21 سال تک رہا، اور 21 سال میں یہ مکاشفہ، مشاہدہ 2 عشروں سے زیادہ عرصے تک محیط ہے. یعنی 21 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ان غیبی اسرار جو تھے وہ منکشف ہوتے رہے. یہ مختصر اور ایک ابتدائیہ ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جہاں تک ممکن ہو سکا میں جاری رکھوں گا اختصار کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.